میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں موجود ہیں، اور یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا ماضی کتنا روشن تھا اور ہمارے اسلاف کس قدر دیندار تھے اور دینداری کو ترجیح دینے والے تھے۔ اور یہ واقعہ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی جو تابعین کے سردار ہیں ان کا واقعہ ہے، ان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ۔ امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ اس نے آ کر عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین کی خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ولی عہد ولید بن عبد الملک سے کر دیں۔ میں ان کی جانب سے پیغام نکاح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام سعید ابن مسیب کی صاحبزادی جو کہ بہت خوبصورت اور سیرت و کردار میں یکتا تھیں، عالمہ اور فاضلہ بھی تھیں، کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے شغف رکھتی تھیں۔ امام سعید ابن مسیب نے قاصد کی بات سنی مگر بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین کے نمائندے نے عرض کیا، آخر کیوں آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت کے بیٹے کو دینے سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ امیر المومنین کے صاحبزادے ولی عہد کی سیرت و اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ نمائندے نے عرض کی، کیا آپ عزت، شان، جاہ و منصب اور مال و دولت کا انکار کرتے ہیں اور امیر المومنین کا مقام و مرتبہ آپ کی نگاہ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ سعید ابن مسیب نے جواب دیا، جب ساری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو امیر المومنین بھی اسی بے وقعت دنیا کا ایک حصہ ہیں۔ قاصد نے کہا، آپ کے بارے میں مجھے امیر المومنین کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سچے مومنوں کا ان کے دشمنوں سے دفاع اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ یہ جواب سن کر امیر المومنین کا نمائندہ افسوس اور ندامت سے منہ لٹکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ امام سعید ابن مسیب مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو روزانہ عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے۔ شاگردوں میں عبداللہ بن ابی وداع نامی ایک زاہد اور تقوی شعار نوجوان بھی شامل تھے۔ اتفاق سے وہ گزشتہ چند روز سے سبق میں حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ اس روز بھی جب درس شروع ہوا تو امام سعید ابن مسیب کی نظر اپنے شاگرد پر جا پڑی۔ پوچھا، تم سابقہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہے، کہاں غائب تھے؟ عبداللہ نے عرض کی، جناب میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں گھر میں مصروف رہا۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، ہمیں اطلاع کیوں نہ دی تاکہ ہم بھی تعزیت کے لیے آ جاتے؟ عبداللہ نے جواب دیا، استاد محترم، میں نے آپ کو اطلاع دینے سے اس لیے گریز کیا تاکہ طلاب علوم نبوت کی یہ جماعت آپ کی تعلیم سے مستفید ہوتی رہے۔ آپ کا وقت نہایت قیمتی ہے، آپ کے دروس میرے غم میں شریک ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ سعید ابن مسیب نے پوچھا، بیوی کی وفات کے بعد کسی عورت کو پیغام نکاح بھی دیا ہے؟ عبداللہ نے عرض کی، اللہ آپ پر رحم کرے، بھلا کون اب مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میرے پاس چند درہم سے زیادہ رقم نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، اگر میں اپنی صاحبزادی تمہاری زوجیت میں دے دوں تو تمہیں قبول ہے؟ عبداللہ نے مارے حیرت اور تعجب سے نگاہیں جھکا دیں، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ امام سعید ابن مسیب کی دامادی کا شرف اسے اعتبار نہ آیا۔ استاد نے دوبارہ پوچھا تو شاگرد رشید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عبداللہ بن ابی وداع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے استاد محترم کی باتوں پر یقین نہ آیا، مگر اچانک انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مسجد نبوی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نکاح پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کی تعریف بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اس بات کے گواہ رہو، میں سعید ابن مسیب نے اپنی صاحبزادی کا نکاح سنت نبوی کے مطابق 3 درہم حق مہر کے عوض عبداللہ بن ابی وداع سے کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی صاحبزادی نے اپنے رشتے کا اختیار اپنے والد کو دے رکھا تھا کہ
کہ وہ کسی نیک اور مناسب شخص کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیں، اس لیے سعید ابن مسیب نے اسی وقت نکاح کر دیا، ورنہ نکاح کرتے وقت بچی کی رضامندی حاصل کرنا ولی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب مسجد نبوی میں سعید ابن مسیب کا درس ختم ہوا تو وہ اپنے گھر آئے، دیکھا کہ ان کی صاحبزادی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ صاحبزادی نے جواب دیا، ابا جان کتاب اللہ کی تلاوت کر رہی ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرمانے لگے، کتاب اللہ کو سمجھ بھی رہی ہو؟ صاحبزادی نے جواب دیا، ہاں والد محترم، البتہ ابھی ایک آیت کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی، کوشش کر رہی ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، بیٹی وہ کون سی آیت ہے؟ صاحبزادی فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، لیکن یہ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، اے میری بیٹی، دنیا کی بھلائی سے مراد وہ نیک خاتون ہے جو نیک شوہر کے نصیب میں آئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک شوہر عطا فرما دیا ہے، لہٰذا آؤ تمہیں تیار کر کے تمہارے سسرال پہنچا دیا جائے۔ پھر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی کو خود ہی لے کر اپنے داماد کے گھر پہنچ گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی وداع اپنے گھر کے اندر شادی کے انتظام کے بارے میں فکر مند بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ عبداللہ بن ابی وداع نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید۔ عبداللہ بن ابی وداع کا بیان ہے، میں دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ شاید استاد محترم کے دل میں اس شادی کے متعلق کوئی بات آ گئی ہے اور اس رشتہ ازدواج کو نبھانے کا خیال نہیں ہے، یا خود ان کی لڑکی نے ہی میرے ساتھ شادی کے رشتہ میں منسلک ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن جب دروازہ کھولا تو استاد محترم دروازے پر موجود ہیں اور پیکر شرم و حیا ان کی صاحبزادی پیچھے کھڑی ہے۔ عبداللہ بن ابی وداع، ایسی بھی کیا جلدی تھی استاد محترم جو اتنی تکلیف اٹھانے کی زحمت فرمائی؟ سعید ابن مسیب فرمانے لگے، اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی شخص بغیر بیوی کے ایک رات بھی گزارے، کہیں شیطان اس کو اپنے شکنجے میں نہ لے لے۔ یہ اپنی بیوی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کے لیے تجھ میں برکت دے اور تم دونوں کو خیر و بھلائی سے نواز دے۔ یہ کہہ کر سعید ابن مسیب دروازے ہی سے واپس چلے گئے اور دلہن کو اپنے شوہر کے گھر داخل کر دیا۔ عبداللہ بن ابی وداع کا بیان ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو جب بتایا تو پہلے تو انہیں اعتبار نہ آیا، پھر جب حقیقت جانی تو بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی، پڑوسی آئے اور پوچھا، کیا بات ہے عبداللہ؟ میں نے بتایا، عالم جلیل سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی سے میری شادی کر دی ہے اور دلہن کو خود پہنچا بھی گئے ہیں، وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ پھر مرد اور عورتیں سب میرے گھر میں تشریف لائے، عورتوں نے دلہن کو سنوارا، سجایا، تیار کیا اور مردوں نے مجھے تیار کیا۔ یہ سارا کام خوش نما اسلامی ماحول میں انجام پایا جس میں لہو و لعب کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ پھر یہ سارے لوگ میرے شکریہ کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ جب میری اہلیہ سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ظاہری اور باطنی خوبیوں کی حامل ہے، کتاب اللہ کی حافظہ ہے، سنت رسول کی عالمہ ہے اور نہایت معزز خاتون ہے۔ آخر وہ بیٹی کس کی تھی؟ یہ وہ خاتون تھی جس کی تربیت سید التابعین امام ابن المسیب نے کی تھی۔ جس ماں کا اس نے دودھ پیا تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جس کے نانا ابو ہریرہ ہوں، والد سعید ابن مسیب ہوں، اور پھر وہ ایک عمدہ اور اعلیٰ تربیت یافتہ خاتون کیوں نہ ہوگی؟ میری شادی کے ابتدائی ایام نہایت خوبصورت تھے، وہ واقعی بہترین بیوی تھی۔ ایک ہفتہ کے بعد جب میری ملاقات اپنے سسر سعید ابن مسیب سے ہوئی تو وہ پوچھنے لگے، ابو وداع، تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، اتنا ہی اچھا جتنا آدمی تصور کر سکتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، کئی دن گزر چکے ہیں، میں علم کے حلقے میں نہیں جا سکا، آج سے میں پھر علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا۔
उसने पूछा किधर का इरादा है। मैंने बताया सईद इब्न मुसैयब के दर्स में जाना है। उसने अर्ज़ किया मेरे ही पास रहें, सईद इब्न मुसैयब का इल्म मेरे हाँ से ही आपको मिलता रहेगा। चुनाचे मैं अपनी अहलिया से दर्स लेने लगा। अब दर्स व तदरीस घर में ही हो रही थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और फिर एक दिन मेरी मुलाकात अपने ग्रामी कदर ससुर सैयदना सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह से हो गई। पूछा अब्दुल्ला आजकल तुम दर्स में क्यों नहीं आ रहे? मैंने अर्ज़ किया इसलिए कि मैंने सईद इब्न मुसैयब का इल्म उनकी साहबजादी के यहाँ पा लिया है। तो नाज़रीन कराम, ये था शादी का एक सुनहरा वाक़या जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हम देखें हम दीनदारी को कितना तरजीह देते हैं। इमाम सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह ताला ने बादशाह वक्त के ऐश व आराम को ठोकर मार दी लेकिन दीनदारी को तरजीह दी। आज हम देखें कि हम किस कदर हमारे अंदर दीनदारी है और दीन को, इस्लाम को हम कितना फॉलो करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन जैसा मुसलमान बना दे और इस्लाम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, दीन वालों की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चल